اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہ سورہ زخرف ہے جو 89 آیات اور 7 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے آیت نمبر 35 میں زخرف کا لفظ آیا ہے جو سونے اور زینت کے معنی میں آتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دائمی معجزہ قرآن کریم کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس روشن اور واضح کتاب کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یہ قرآن بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے اور بڑی فضیلت اور حکمت والی کتاب ہے۔ قرآن کریم ازل سے لوح محفوظ میں موجود تھا، پھر وہاں سے آسمان دنیا پر، اور پھر اس کے بعد حسب موقع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی تخلیقات کا ذکر ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں بہت ساری چیزیں بنائی ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر آپ ان سے سوال کرے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور جواب میں یہی کہیں گے کہ اسے اس ذات نے پیدا کیا جو عزیز بھی ہے یعنی غالب اور زبردست ہے، اور علیم بھی ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا جس پر آرام سے رہتے ہو اور بستے ہو۔ وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس نے تمہارے لیے اس میں راستے بنائے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی تم اپنے سفر میں جاؤ تو ان راستوں سے گزرو اور اپنے مقاصد پورے کرو۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تم فکر کرو اور ہدایت پاؤ اور توحید پر آؤ کہ جس ذات پاک نے یہ زمین پیدا فرمائی ہے اور اس میں راستے بنائے ہیں وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ ذات پاک ہے جس نے آسمان سے ایک خاص مقدار کے ساتھ پانی نازل فرمایا۔ فانشرنا به بلدۃ میتا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے زمین کے مردہ حصے کو زندہ کر دیا۔ کذالک تخرجون، جیسے اس نے مردہ زمین کو زندگی بخشی، خشک ہونے کے بعد سرسبز و شاداب ہو گئی، اسی طرح سے تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کا نمونہ تمہارے سامنے ہے، زمین کی موت اور حیات کو دیکھ لو اور اس سے سمجھ لو کہ تمہارا زندہ فرمانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہی ذات ہے جس نے مخلوق میں طرح طرح کے انواع اور اقسام پیدا فرما دیے، مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، میٹھی چیز بھی ہے اور کھٹی چیز بھی، سفید بھی اور سیاہ بھی، اوپر بھی ہے اور نیچے بھی، دائیں جانب اور بائیں جانب وغیرہ۔ وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور اس ذات نے تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو۔ انسان جن سواریوں پر سواری کرتا ہے وہ 2 قسم کی ہے۔ ایک وہ سواریاں ہیں جن کے بنانے میں انسان کا کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے، یعنی کشتیوں سے اس قسم کی سواریوں کی طرف اشارہ ہے، اور اسی طرح گاڑیاں وغیرہ موجودہ دور میں۔ دوسری قسم کی سواریاں وہ ہے جن کے بنانے میں انسان کا کوئی دخل نہیں، جیسے گھوڑے، اونٹ اور سواری کے دوسرے جانور۔ چوپایوں سے ان کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ دونوں قسم کی سواریاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ سواری کے جانور اگرچہ انسان سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں انسان کے اس طرح قابو میں دے دیا ہے کہ ایک بچہ بھی ان کو لگام دے کر جہاں چاہے لے پھرتا ہے۔ اور جن سواریوں کی صنعت میں انسان کا کچھ دخل ہے، مثال کے طور پر کشتیاں، جہاز، کاریں، ریل وغیرہ، ان کا خام مواد بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ یہ سواریاں بنانے کے قابل ہوا۔ گویا یہ سواریاں انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمائے لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُ، تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، یعنی جانور کی پشت پر جب تم چڑھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین،
پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا، ورنہ ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ وہ مشہور دعا ہے جو کسی سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھنی چاہیے۔ اس میں اولاً تو اس بات کا شکر اور اعتراف ہے کہ یہ سواری اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، لہٰذا اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ خوش نصیبی کی علامت 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کشادہ گھر، نمبر 2 اچھی سواری، اور نمبر 3 نیک بیوی۔ تو اس دعا میں اولاً تو اس بات کا شکر اور اعتراف ہے کہ یہ سواری اللہ کا انعام ہے، اور دوسرے اس کے آخری جملے میں انسان کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی سفر کرتے وقت یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اسے ایک آخری سفر پیش آنے والا ہے جس میں وہ دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس پہنچے گا، اور اس وقت وہ اپنے سارے اعمال کا جواب اسے دینا ہوگا۔ اس لیے یہاں رہتے ہوئے کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اگلے رکوع میں مشرکین کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور ان مشرک لوگوں نے یہ بات بنائی ہے کہ اللہ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا ناشکرا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، بلا کیا اللہ نے اپنے مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی ہے اور تمہیں بیٹیوں کے لیے منتخب کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے جو اس نے خدائے رحمان کی طرف منسوب کر رکھی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند کی ہے جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے اور جو بحث و مباحثے میں اپنی بات کھل کر بھی نہیں کہہ سکتی۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے اشہدوا خلقہم، کیا یہ لوگ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ان کا یہ دعویٰ لکھ دیا جائے گا اور ان سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ ما لہم بذالک من علم، ان کو اس بات کی حقیقت کا ذرا بھی علم نہیں ہے۔ انہم الا یخرصون، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، بلا کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جسے یہ تھامے بیٹھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی عقیدہ یا تو اس وقت رکھا جا سکتا ہے جب وہ ہر عقل والے انسان کے لیے بالکل بدیہی طور پر واضح ہو، یا پھر خود اللہ تعالیٰ نے کسی آسمانی کتاب کے ذریعے سے اس کی وضاحت فرمائی ہو۔ مشرکین کے عقیدوں کی دونوں طرح کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس میں ایسے عقائد بیان کیے گئے ہو۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش و قدم کے مطابق ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی خبر کرنے والا پیغمبر بھیجا تو وہاں کے دولت مند لوگوں نے یہی کہا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش و قدم پر چل رہے ہیں۔ قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، پیغمبر نے کہا تم نے اپنے آباء و اجداد کو جس طریقے پر پایا ہے، اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی بات لے کر آؤں تو کیا پھر بھی تم اپنے طریقے پر چلو گے؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، انہوں نے جواب دیا تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو
ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اب دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بنے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کے نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرمائے، قرآنی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔